ویلکم بیک. ویسے جیسے بریک سے جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو ڈسکنیکٹ ہے اور ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن میں اس کو نیرو ہونا چاہیے, لیکن وہ بڑھ رہا ہے اب. اور آپ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سسٹم میں نہیں ہوتے تو شاید ڈیمیج جو ہے وہ اور سیویئر ہوتی. بٹ ڈو یو تھنک کہ آگے ایز وی موو فارورڈ یہ ڈیمیج جو ہے اور ریڈیوس ہوگی, اور از اٹ گوئنگ ٹو انکریز ناؤ؟ ویل اٹس اے ٹرکی کویسچن. آئی وش کہ یہ ڈیمیج جو ہے کم ہی رہے اور کم ہوتا جائے, منیمائز ہوتا جائے, بٹ ایلیمنٹس آر سجیسٹنگ کہ شاید یہ بڑھ بھی سکتا ہے. تو پھر ہمارا مطلب سیلویشن کیا ہے؟ میرے خیال میں اب دیکھیں, ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اٹس ڈیسائسو موومنٹ بہت ساری چیزوں کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ہوں گے تو کوئی بڑی ریڈیکل چینجز آ جائیں گے, اور یہ نہیں. ریڈیکل چینج میں اس کو اسی وقت مانوں گا جب اس ملک میں غریب کا بچہ آ کر جیتے گا, اررسپیکٹو آف دا پارٹی, اررسپیکٹو آف دا ٹیلٹ کہ کدھر کا, لیفٹ کا ہے, رائٹ کا ہے, کوئی بھی ہے. لیکن اب یہ فیملی لمیٹڈ بن گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, اب یہ تو ایک ٹرینڈ ہے. تھینکس ٹو یو پیپل, میڈیا میرے خیال میں ایک اگر جسٹیفائڈ مینر میں اپنا رول ادا کرے تو جو اویئرنیس جاری ہے, جس ملک میں سب سے بڑا اخبار 1 لاکھ نہیں چھپتا 2.25 کروڑ کے شہر میں, اس ملک میں 18 میں سے کوئی 10-12 کروڑ لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں صبح و شام, اور ایشوز ان کے سامنے آ رہے ہیں. آل دو دا لائف آف دی الیکٹرانک میڈیا سپرفیشل, بہت زیادہ جلدی کیونکہ وہ ایونٹ آف دا ڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل ہیمرنگ ہے, فلو آف انفارمیشن ہے, فلڈڈ ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور جاتا ہے وہ ہے نہیں بیوقوف. لیکن اگر بنایا جا رہا ہے تو یہ تو مطلب سکسیسفل ماڈل بن گیا ہے نا اب. ایون میڈیا ناؤ یہی طریق ہے دنیا میں بادشاہی. ایگزیکٹلی. تو میڈیا بھی اب جو ہے وہ, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ وہ ایک سولوشن تھا, تو اب وہ ایک پرابلم کا آہستہ آہستہ حصہ بنتا جا رہا ہے. بیسیکلی میڈیا کا یہ کردار تھا نہیں جو ہمارے میڈیا نے اڈاپٹ کر لیا. اب جب اڈاپٹ کر لیا تو آئی ٹیک اٹ ایز بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ٹھیک ہے اب آپ اتنے پاورفل ہو گئے, آپ اس کو ہٹا دیں گے, آپ اس کو ہٹا دیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میڈیا نے کافی مومنٹم تو کیا ہے. پیپل آر اسکیئرڈ آف میڈیا, they are helm of affairs have been scared of media and cautious rather. cautious, but اس سے کوئی فرق تو نہیں آ رہا. وہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے یہاں اسٹریٹ ڈاگ ہوتا ہے وہ باغ کرتا رہتا ہے, بھونکتا رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھونکنے دو, اور کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. ویل ہمارے ایک آڈٹ کے ٹیچر تھے, وہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں کہتے تھے کہ آڈیٹر از اے واچ ڈاگ ناٹ اے بلڈ ہاؤنڈ. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوا, یہ بلڈ ہاؤنڈ بلڈ ہاؤنڈ بننے, ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ شاید میڈیا نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ بلڈ ہاؤنڈ ہے, بٹ اس کا ریزیڈول امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے نہیں ہو. اگر جتنے ہمارے کتنی کرپشن کی اسٹوریز آلموسٹ نائٹلی ہائی لائٹ, نہیں بٹ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ, آل دو بعض لوگ اس کے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم پہ آئیں تو اگر جوڈیشری کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, پٹ اسائڈ. ویل دے ہیو آل دا پاورز انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, لیکن اب وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور کس جانب لے جانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کرپشن کے خلاف بات کریں تو پھر یونیفارم ہونے چاہیے ڈیسیجنز. انصاف جو ہے وہ پھر واقعتاً اندھا ہونا چاہیے. یہ توقعات ہیں انسٹیٹیوشن سے. اگین ایز اے سیڈ کہ ڈیفائننگ مومنٹ بھی ہے, ڈیسائزو موومنٹس بھی ہیں, کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں, انسٹیٹیوشنز اپنا رول طے کر لیں. تھینکس ٹو میڈیا, یا جو کچھ عالمی حالات ہوئے یا جو کچھ یہاں ڈومیسٹک حالات ہوئے, میں نے اپنی اس 36 میں نے اپنی زندگی میں کبھی پاکستان کی افواج کے حوالے سے اتنی کھلی تنقید لوگوں کی زبان پر نہیں دیکھی. ایون جنرل ضیاء کے پیک پہ نہیں دیکھی جب لوگ ان سے بہت زیادہ متنفر تھے, یا جنرل مشرف نے جب چیف جسٹس والا واقعہ ہوا ہے مارچ کا, وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا. ایک ٹپنگ پوائنٹ. اگر ادروائز اس سے پہلے آپ تھنگز ور گوئنگ اسموتھلی, ویری اسموتھلی. پولیٹیکل ورکرز میں تو وہ تھا, لیکن عام لوگوں. تو اب یہ لگتا ہے کہ اگین کہ شاید اس ہائپ سے, شاید کہیں ایکٹیویزم سے, میڈیا کے ایڈونچرزم سے, کہیں نہ کہیں اداروں کو, لوگوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک چانس ہے کہ خود صحیح ہونے کی کوشش کر لیں. ادروائز جیسے میں نے پہلے کہا کہ یا تو افغانستان یا ملیشیا, ہمارے سامنے ماڈلز بہت کم ہیں. ایجپٹ نہیں ہے, ہم لٹریسی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, وی آر پولرائز سوسائٹی. ہمارے یہاں اسلام کی بات کر لیں تو اتنا زیادہ اس میں ڈفرینسز ہیں کہ آپ کون سا اسلام
لے کر آئیں گے. کسی کے اشارے پر, کسی کی چھڑی کے اشارے کے اوپر MMA تو بن سکتی ہے بٹ وہ سسٹین نہیں کر سکتی اور اس کی روٹس نہیں ہو سکتی. تو ہمارے لیے یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں. میں بینگ این بلیور اور ایک آپٹمسٹ کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ایک اپرچونٹی نکل آئے اور ہم نکل جائیں, ادروائز ہماری داستہ تک نہ ہوگی. لیکن اگر ہم فیکٹس پہ آئیں, جیسا آپ نے الطاف حسین صاحب کا ہی کہا کہ ریئلزم سلیش پریگمیٹزم, تو اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے چلیں تو جیسے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان میں جو ایک ایکسٹریمزم ہے, پولرائزیشن اگین وتھ ڈیموکریسی اور ایڈونٹ آف ڈیموکریسی, وہ ریڈیوس ہوگی, وہ نہیں ہو رہی. اٹس بیکمنگ, دا کنٹری از بیکمنگ مور پولرائزڈ, ایکسٹریمزم از آن دا رائز. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ایکسٹریمزم آلسو از سلولی انکروچنگ انٹو مین اسٹریم. آف کورس, ٹھیک ہے نا, کہ جو پہلے کالعدم تنظیمیں تھیں وہ ایک خاص محدود ایریا تک ان کی انفلوئنس تھا. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کو اپنے ساتھ جوائن کر رہی ہیں, ان کو یوز کر رہی ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ تو گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. وجہ اس کی یہ ہے نا کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ تو اسٹیٹ اسپانسرڈ رہا ہے بہت عرصے تک. خاص کر جنرل ضیاء کے بعد سے جب ہم نے افغان جہاد میں کودنے کا فیصلہ کیا تو وہاں جہادی چاہیے تھے اور اس وقت کی عالمی طاقتوں کو سوٹ کرتا تھا ایجنڈا, اور پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو سوٹ کرتا تھا. دے انویسٹڈ انٹو مدرساز اور برادر اسلامی ممالک کی پراکسی وار ہم نے لڑنا شروع کر دی اور ایک یہاں عجیب ہم نے سلسلہ جو ہے شروع کر دیا. کہنے کو تو ان کو کالعدم کیا گیا اور ڈسبینڈ کیا گیا بٹ کبھی بھی دے ور نیور ڈسبینڈڈ پریکٹیکلی. تو وہ ہیں, ان کی پریزنس یہاں پر موجود ہے. پرابلم کیا ہے کہ لوگوں نے, جس میں نے نیکسس کا حوالہ دیا تھا, پولیٹیکل کلرجی اور فیوڈلز اور ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی, انہوں نے اپنے ہر جائز اور ناجائز قدم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ اسلام کا سہارا لیا. دو ہی تو چیزیں یہاں پہ بکی ہیں, ایک پاکستانیت اور ایک مسلمانیت. یہ اس طرح سے بیچی گئی ہیں کہ ہم نہایت جذباتی لوگ بن گئے. نعوذ باللہ وہ کیریکیچرز بنتے ہیں اور یہاں پر ہم مال روڈ کے اوپر جلا دیتے ہیں اور 5 وقت کے نمازی مسلمان کو جلا دیتے ہیں ہم یہاں پر. یہ ہمارا ایک اوور آل مزاج بنا دیا گیا. تو کیوں نہیں اس میں فلرش کریں گی یہ سیکٹیرین اور یہ بینڈ آؤٹ فٹس تو ہیں, کیونکہ یہی چیز تو ہمارے یہاں کے بغیر داڑھی والے جہادی جنرلز جو ہمارے رہے ہیں, حمید گل ٹائپ, اسد درانی ٹائپ, یہی تو وہ لوگ پریچ کراتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور آج بھی لوگوں کو, معصوم لڑکوں کو وہ یہی خواب دکھاتے ہیں. پاکستان میں بکتی ہے یہ چیز کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی چوری کریں, آپ ڈاکو ہوں, لیکن آپ سب سے بڑے حب الوطن پاکستانی بن جائیں, آپ اسلام کا نام لیں اور آپ کے سارے گناہ لوگ سمجھیں گے کہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ بک رہا ہے, اس میں لوگ بیچ رہے ہیں, اور یہاں خریدنے والے کیونکہ ان کو جہالت کے اندھیروں میں رکھا گیا, اس میں یہ سب چیز بک رہی ہے. اسی پوائنٹ کو, انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.